اور اگر کبھی کوئی مومن نہ ہو تو اللہ کسی کافر کے دل میں ایمان ڈالتا ہے، اسے مومن بناتا ہے، متقی بناتا ہے، اس قابل بناتا ہے کہ اللہ اس سے اپنا کام لے لے۔ یہ بات اگر واضح ہو رہی ہو تو اللہ نے اصول دیے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ اللہ کبھی مشرک و کافر سے کام نہیں لے گا اور ہمیشہ کام لے گا تو مومن سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پوری تاریخ میں قرآن کریم اٹھا کے دیکھی تھی کہ اصول قرآن کا ہے۔ میں پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے، یہ دیکھیں یہ جو اصول پیش کر رہا ہوں اللہ ایسے بتاتا نہیں کہ یہ اصول، اللہ کے آپ کو کام کو دیکھنا پڑتا ہے، اس سے آپ کو نکالنا پڑتا ہے کہ اصول یہاں یہ چلتے رہیے گا۔ تو بتا رہے گرامی کیوں اللہ یہ کافر سے کام نہیں لیتا، مشرک سے کام نہیں لیتا؟ تاکہ روز قیامت جب اللہ کسی کافر یا مشرک کو جہنم میں ڈالنے لگے تو پلٹ کے وہ کافر یا مشرک یہ نہ کہے کہ تو نے فلاں کام مجھ سے لیا تھا اور آج تو مجھے جہنم میں ڈال رہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میرا مطلب پہنچ گیا اس بات کا۔ کبھی بھی کوئی کافر یا مشرک اللہ سے نہ کہہ سکے، خداوند متعال کی بارگاہ میں یہ نہ کہہ سکے کہ پروردگار تو نے مجھ سے یہ کام دیا تھا، میں نہیں مانتا تھا تجھے، تو نے کام دیا اور آج تو مجھے عذاب دے رہا ہے، آج مجھے جہنم میں ڈال رہا ہے۔ تو اللہ نے اس لیے کہتے ہیں کہ جتنے بھی گنہگار ہو، مولا کائنات کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں یہ کہتے رہو کہ کہا تھا کسی نے کہ مولا کہ اگر ایمان میں اور عمل میں انسان دور ہو رہا ہو تو کون سی چیز تھامے رکھے، کون سی چیز سے دور ہو جائے؟ تو مولانا نے کہا کبھی بھی ایمان کو اپنے ہاتھ سے ڈالے نہ، دامن جو ہے وہ کبھی بھی اپنا ایمان کا نہ چھوڑنا، چاہے عمل میں کمی آ جائے ایمان نہ چھوڑنا۔ تو جو لوگ پہنچ گئے تھوڑے سے لوگ مولانا نے بتایا کہ نہیں عمل میں کمی ہو جائے نا پھر بھی ایمان اپنے دامن سے ڈال نہ دینا، ایمان کا دامن نہ چھوڑنا، ایمان سے دور نہ ہونا۔ کہا مولا کیوں؟ کہا کیونکہ جب تک ایمان ہے عمل پہ واپس آنے کی گنجائش ہے، جب ایمان ہی چلا گیا تو اب کسی کام کے نہیں رہے۔ جب ایمان ہی چلا گیا، چلیں جو افراد ابھی تک نہیں پہنچے ان کے لیے اور تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ زندگی میں بہت سی نعمتیں چھن جاتی ہیں نا تو کئی مرتبہ اچھا ہوتا ہے، نعمتوں کا چھن جانا بعض اوقات اچھا ہوتا ہے تاکہ اس نعمت کی قدر ہو جائے۔ کچھ دیر کے لیے صحت چھن جاتی ہے تو اچھا ہوتا ہے تاکہ انسان کو اس صحت کی قدر ہو۔ کچھ دیر کے لیے دولت چھن جائے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ دولت اس کی قدر کیا ہے۔ کچھ دیر کے لیے انسان مختلف چیزیں ہیں۔ ابھی اسے ایک بھائی نے کہا تھا کہ میں مسلسل اگر بتاتے رہیں پلس کی فراوانی کے لیے میں پیش کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، قرآن کی آیت ہے جو میرے ذکر سے اعراض کرے، دوری اختیار کرے تو اس کی معیشت میں رزق میں تنگی آ جائے۔ چھٹے امام سے پوچھا مولا یہ ذکر الہی سے دوری کیا ہے؟ کہ یہ نماز سے دوری ہے، جو نماز میں پڑھتا نماز کی ترک کر دینے سے رزق میں تنگی آ جاتی ہے۔ تو اگر رزق چاہتے ہیں نماز پابندی سے پڑھیں، واجب نمازیں ادا کرتے رہیں۔ جب پوچھا کسی نے کہ دلیل کیا ہے یہاں پہ مراد ذکر سے نماز ہے تو کہا قرآن میں سورہ جمعہ کے اندر آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اے ایمان والو جب روز جمعہ منادی ندا دے ذکر الہی کے لیے تو تجارت چھوڑ کے ذکر الہی پہ آ جاؤ۔ تو وہاں نماز پڑھا دی گئی ہے تو کہا کہ کبھی بھی نماز سے دوری نہ کرنا، رزق میں تنگی آ جائے گی۔ توجہ، اب کوئی یہ نہ کہے کہ کافر و مشرک کو تنگی کیوں نہیں آتی، وہ بھی نماز نہیں پڑھتے، کیونکہ ان کا دنیا ہی میں جزا ہے، ان کی جزا نیکیوں پہ دنیا ہی میں ہے، انہیں آخرت میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ مومن کو دنیا کے اندر سزا ملتی رہتی ہے تاکہ آخرت میں اللہ جزا دے دے۔ اس کی فراوانی کے لیے ہر روز ایک عمل پیش کروں گا۔ ایک نماز کی پابندی انسان کا رزق بڑھاتی ہے، والدین کی خدمت رزق بڑھاتی ہے۔ جو والدین کی کثرت سے خدمت کرے اسے بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نوازتا ہے۔ والدین کی خدمت کرنے والے کو اللہ بہت نوازتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ تفصیل کا وقت نہیں ہے، میں پیش کر رہا ہوں۔ اصول کیا بتایا تھا میں نے، جس کو میں وضاحت کر رہا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی کافر سے کام نہیں لیتا،
اور یہ جتنے بھی دنیا کے اندر دیکھیں گے کہ انسان وہ تمام کے تمام افراد جو کبھی اللہ نے ان کو کچھ کام دیا ہے تو اللہ ان کو پہلے ایمان دیتا ہے پھر اس سے کام لیتا ہے. چلتے رہیے گا. میں کہاں رکا تھا آپ کے ذہنوں میں ہے؟ مجمع ہے میرے ساتھ؟ جو پیش کر رہا ہوں سنیں تو غور سے سن لیجیے گا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے زندگی کے اندر جو کام کرتے رہیے گا ایمان پہ باقی رہے. مولا فرماتے ہیں انسان کا ایمان ہوگا تو انسان واپس آ سکتا ہے. جب ایمان چلا جائے تو کچھ نہیں رہتا. میں یہ پیش کر رہا تھا بہت سی نعمتیں چھن جانے سے ان کی قدر ہوتی ہے. صحت چلی جائے تو قدر ہوتی ہے, دولت چلی جائے تو قدر ہوتی ہے, جوانی چلی جائے تو قدر ہوتی ہے, زندگی چلی جائے تو قدر ہوتی ہے. مولا فرماتے ہیں نعمتوں کے چھننے پہ افسوس نہ کرو, ان کی قدر ہوتی ہے, لیکن ایک ایسی نعمت ہے جس پہ کہنا پروردگار یہ کبھی نہ چھنے. کیا مولا وہ کون سی نعمت کا؟ وہ نعمت ولایت ہے. نعمت ولایت کبھی نہ چھنے. تو مولا کیوں یہ چھینے کی بھی اس کی قدر ہوگی؟ نعمت ولایت چھن جائے تو اس کی قدر ہوگی. مولا نے کہا نہیں, ایسا نہ ہو کہ جب ولایت کی نعمت چھینے اسی دوران موت آ جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں؟ خدا نہ کرے کہ انسان سے یہ نعمت ولایت چھینے اسی دوران موت آ جائے. تو اگر اس دوران موت آئی تو تمہارا کفر کی موت مرو گے. جو انسان بغیر ولایت کی نعمت کے چلا جائے. دلیل کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ لے کہ دلیل کیا ہے کہ ولایت نعمت ہے. بالکل پوچھ سکتا ہے نا آپ سے کہ تمہارے پاس دلیل کیا ہے کہ ولایت بھی نعمت ہے. پانچ طرح دلیل بھی پیش کر دوں. جب غدیر خم میں اعلان ہوا نا من کنت مولا فہذا ہی مولا, تو اللہ نے آیت نازل کی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا, نعمتوں کو ان کے اتمام پہ پہنچا دیا. ابھی تک جو نہیں ہے دیکھیں, چھوٹی نعمت بڑی نعمت نعمتیں آتی ہیں جیسے سیڑھیاں چڑھتے ہیں, ویسے نعمتیں بڑی ہوتی نہیں. آخری نعمت ولایت علم جب وہ ملی, اس کا اعلان ہوا تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو یہاں پہ نعمت سب نے لکھا ہے, تمام مفسرین نے لکھا, شیعہ مفسرین نے, کہ یہاں نعمت سے مراد ولایت ہے. ویسے تو ولایت یعنی ولایت عائمہ اہل بیت, لیکن خاص طور سے ولایت مولا کا خاص طور سے مولا کی, لیکن ویسے ولایت 12 امام آئمہ اہل بیت کی ولایت, 12 اماموں کی ولایت, لیکن خاص طور سے مولا علی کی ولایت. چھٹے امام سے پوچھا مولا کوئی اور آیت کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ نعمت ہے, اگر سننا چاہتے تو پڑھ لیں. تو آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں. تو قرآن نے فرمایا کہ مختلف تفسیر میں, تفسیر صافی میں ہے, مجموع البیان میں ہے, دیکھ لیجیے گا. تو آپ قرآن فرماتے ہیں سورہ تکاثر, اللہ کبھی کافر مشرک سے کام نہیں لیتا. سن لیجیے سورہ تکاثر, 2 سورے ہیں جس میں کثرت کا ذکر ہے. اب یہ آپ اشارہ بولتے رہے ہیں, مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں. کثرت, 2 سورے ہیں جن میں کثرت کا ذکر ہے, بہت زیادہ زیادتی کا ذکر ہے, بہت زیادہ کسی چیز کے ہونے کا ذکر ہے. کثرت خیر اور کثرت دنیا. ایک ہے سورہ تکاثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر, ہلاک ہو گئے کثرت والے, کثرت دولت والے, کثرت دنیا والے. توجہ, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, یہاں تک کہ تم قبروں کی زیارت کے لیے چلے جاؤ. کلا سوف تعلمون, تم انقریب جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون, اور پھر تم انقریب جان جاؤ گے. تو آخر میں آج یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے لَتُسْأَلُنَّ, پورا سورہ بساتوں آج ہی آیات ہیں, مجھے یاد سورہ ایسی بات نہیں ہے. تو اللہ نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, لام تاکید نون تاکید. اللہ نے نہیں کہا تم سے سوال کیا جائے گا, اللہ فرماتا ہے تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا. جو
لَتُسْأَلُنَّ لا نہیں ہے، لَتُسْأَلُنَّ، تسألون نہیں کہا گیا، لَتُسْأَلُنَّ ضرور ضرور سوال کیا جائے گا اس دن، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا؟ میں نے کچھ بھی نہیں کہا، صرف ترجمہ کیا۔ اب اللہ فرمایا اس دن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا۔ تو امام سے پوچھا مولا یہ سب سے بڑی نعمت کا کیا سوال ہوگا؟ چلے امام نے کہا میں بعد میں بتاؤں گا، یہ بتاؤ لوگ کیا کہتے ہیں؟ مولا جانتے ہیں میرا جملہ تاریخ میں جائے گا، میں لوگوں کی بات بھی پہنچا دوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ روزے قیامت اس دن، یہ جو سوال ہے نا اس دن سوال ہوگا ضرور ضرور، تو کہا روزے قیامت، تو اس دن اللہ کھانے پینے کا سوال کرے گا۔ چلے امام نے پوچھا نا کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اس دن کھانے پینے کا سوال کرے گا۔ کہا اگر کوئی سخی آدمی، یہ دو چار بات وہاں سے لکھا ہوا، میری عادت سنانے کے لیے سکھانے کے لیے، جو سمجھاؤں تو سکھا کے لاتا ہوں۔ اب غور سے سنیے گا، معصوم فرماتے ہیں چھٹے والے صاحب نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کھانے پینے کا سوال کرے گا، تو مولا نے فرمایا اگر کوئی سخی آدمی اپنے گھر پہ دعوت دے، کھانا کھلائے، پانی پلائے، شربت پلائے، اس کے بعد دروازے میں کھڑا ہو جائے اور حساب مانگے بتاؤ کیا کیا کھایا؟ امام نے کہا کہ کوئی سخی آدمی گھر پہ دعوت دے، کھلائے پلائے، دروازے میں کھڑا ہو کے حساب مانگے بتاؤ کتنی روٹیاں کھائیں، کتنے تم نے گلاس شربت پیا، مثال کے طور پر میں اپنی زبان میں پیش کر رہا ہوں، امام نے تفصیل لے لی ہے۔ امام نے کہا کہ وہ حساب مانگے دروازے پہ پوچھے بتاؤ کیا کیا کھایا؟ کہا مولا پھر آپ نے سخی کیوں کہا اسے؟ سخی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ مولا نے کہا اللہ سخاوت عطا کرنے والا ہے، وہ دنیا میں کھلا پلا کے حساب نہیں مانگے گا بتاؤ کتنا کھا کے آئے ہو، کتنا پی کے آئے ہو۔ کبھی مولا یہ روز قیامت حساب کتاب کس چیز کا ہوگا؟ ضرور ضرور ہوگا، سوال ضرور ہوگا، ضرور ضرور سب سے بڑی نعمت کا سوال ہوگا۔ تو چھٹے امام نے فرمایا وہ ہم آل محمد کی ولایت کا سوال ہو کہ اتنی بڑی میں نے نعمت عطا کی تھی، تم میں سے کتنوں نے اس ولایت کو مانا اور کتنوں نے نہیں مانا؟ قدر گرامی میں نے کہا تھا دو کثرتوں کا اللہ نے ذکر کیا، مکمل کروں موضوع؟ میں نے جو اصول دیا ذہن میں رکھیے گا، مجھے اسے مکمل کرنا ہے آج۔ اگر وقت میں 1 گھنٹے میں بات مکمل نہ کر سکا، چاہے 1.5-2 گھنٹے لگے، میں آج مکمل کروں گا یہ، تو کرنا میرے ساتھ رہے گا۔ اور کہاں اصول یہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں کہ سنن الہیہ میرا موضوع ہے، اللہ کے اصول، یہ ہے اصول یہ ہے اللہ کبھی مشرک اور کافر سے کام نہیں لیتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کافر اور مشرک سے اپنے دین کا کام نہیں لیتا، اچھا کام نہیں لیتا۔ تو اجازت کے نام پیش کر رہا ہوں اصول، 2 کثرتوں کا قرآن میں ذکر ہے، ایک دنیا کی کثرت کا وہ ہے سورہ تکاثر، اور دوسرا ہے سورہ کوثر۔ سورہ تکاثر، سورہ کوثر، کچھ تکاثر والے ہیں، کچھ کوثر والے ہیں۔ اب چلیے گا جس محبت سے سننے ویسے چلیے گا،
معنی ہے خیر کثیر. اور جو خیر کا الٹ ہے شر. ایک ہے خیر ایک ہے شر. توجہ سارا مت ہو میرے ساتھ. ایک ہے خیر ایک ہے شر. اسی لیے ہمارے ہاں فروع دین میں ایک ہے تولا ایک ہے تولہ. سارا مت میں توجہ ہو. تو اب امام فخر الدین رازی کہتے ہیں سورہ کوثر ہے خیر کثیر. اللہ رسول خدا سے کہہ رہے انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا خیر کثیر. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا. اور سورہ تکاثر میں الہاکم التکاثر, ہلاک ہو گئے دنیا کی کثرت والے. مجھے نہیں پتا لیکن بڑے بڑے کہہ گئے اگر علی نہ ہوتے دونوں کثرتوں کو پیش کر دیا. ایک سورہ کوثر سے ہے ایک سورہ تکاثر سے ہے. اللہ تکاثر والوں کے لیے کہہ رہا ہے ہلاکت ہے اور کوثر والے خیر کثیر ہیں. اللہ کبھی کافر سے کام نہیں لیتا, مشرک سے کام نہیں لیتا. سارے بندے کی توجہ ہو. ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, خون جگر دے رہا ہوں, میں کہا نہیں نجف میں ہوں. سارے بندے کی توجہ. مکے میں صرف ایک بی بی نہیں تھی پیسے والی, پیسہ اوروں کے پاس بھی تھا. ابو سفیان کے پاس بھی پیسہ تھا, عتبہ کے پاس بھی تھا, شیبہ کے پاس بھی تھا. لیکن اللہ نے کہا سب کے پیسے پہ لعنت, مجھے صرف خدیجہ کی لیکن یہ اور بات ہے سب کا باب مدینہ العلم ایک ہے. اللہ کبھی کافر و مشرک سے کام نہیں لیتا. دولت اوروں کے پاس بھی تھی, اللہ کو صرف ایک بی بی اتنی باعظمت نظر آئی کہ اللہ نے کہا صرف اس خدیجہ کی دولت میرے نبی پہ قربان. اللہ کو سب سے زیادہ جس نبی سے محمد, سب سے زیادہ جس نبی سے محبت وہ رسول خدا, تو اللہ نے کہا میرے محبوب پہ اتنے دولت مند ہے کسی کی دولت استعمال نہیں ہوگی صرف خدیجہ کی. اور مکے میں سرداروں کی کمی نہیں تھی, مکے میں سرداروں کی کمی نہیں تھی, بڑے سردار موجود تھے. اللہ نے کہا مجھے کوئی سردار پسند نہیں, بس ایک ابو طالب کی سرداری میرے حبیب کے کام آئے گی.
اللہ کبھی مشرک و کافر سے کام نہیں لیتا اگر اصول پہنچ رہا ہو. میری بات پہنچ گئی یا نہیں نا؟ اللہ کبھی کافر و مشرک سے کام نہیں لیتا. توجہ سارے بندے کی توجہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا کہ بھئی میں ایسا نبی بھیجوں گا جو فرعون کو شکست دے. تو فرعون کے جو علم نجوم کے ماہر تھے, جو سارے نجومی تھے, ان سب نے حساب لگایا کہ بھئی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے, وہ تیرا تخت الٹ دے گا. تو فرعون نے کہا میں بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا, جو بچہ پیدا ہوگا میں ضرور کروا دوں گا. اللہ نے کہا دیکھ تو فرعون ہے, میں خدا ہوں, روک سکتا ہے تو روک کے دکھا. یہاں روکے پڑھ سکتے ہیں. حالانکہ مجھے پرواہ ہے, میں ابھی یہاں سے کراچی جا رہا ہوں, اپنی مجھے پرواہ نہیں ہے, مجھے آپ کی پرواہ ہے, اس لیے مجھے آپ کی طرف سے ہے. اس لیے سن لیجیے میرا اصول پیش کر رہا ہوں. اچھا کیا انہوں نے بتا دیا. تو ادارہ گرامی بڑے بڑے افراد کہتے ہیں ہم امام زمانہ کو آنے نہیں دیں گے. جب فرعون موسیٰ کو نہیں روک سکا, میں نے مکمل کر دیا, میری بات پہنچ گئی. ادارہ گرامی وہ فرعون اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہونے دوں گا, بنی اسرائیل میں جو بچہ پیدا ہوگا ذبح کر دوں. مولانا فرماتے ہیں اس نے 70,000 بچے مارے ہر سال. کہا ٹھیک ہے ایک سال بچے مارے گے. کہا کون سے سال میں ہوگا؟ جیسے امام کے ظہور کی تاریخ ہے نا کہ آڈ ایئر میں آئیں گے. آنکھ عدد ہوتی ہے اور جفت عدد ہوتی ہے, 2 4 6 8 10 یہ ایون نمبرز ہیں, یہ طاق عدد ہے, پر جفت عدد ہے, اور یہ طاق عدد ہوتے ہیں 1 3 5 7 یا 9. تو معصوم کی حدیث ہے 1 3 5 7 9 ایسے عدد میں آئیں. یہ ہے 1444, یہ ہے ایون, یہ اس میں نہیں آئیں گے. کہا اور 45 اگلا سال عاشورے کا دن ہے, اور وہ بھی جمعے کا. اگلا عاشورہ جمعے کے دن آ رہا ہے. میں کوئی کہہ نہیں رہا ظہور ہوگا, لیکن ظہور ایسے ہی سال میں ہوگا جہاں عدد ہوگا, جمعے کا دن ہوگا, عاشورہ ہوگا, وہاں پہ امام کا ظہور ہوگا. تو امام نے بتا دیا. ادارے گرامی بندے کی توجہ رکھے. تب اس کو بھی نجومیہ نے بتایا کہ وہ اس قسم کے سال میں آئے گا. ٹھیک ہے, صرف اس سال میں بچوں کو ذبح کرنا جس میں موسیٰ آ سکتا, اور سارے کے سارے بچوں کو ذبح کرتا رہا. 70,000 بچے مار دیے, جناب موسیٰ کو نہیں مار سکا. ایک جملہ کہہ رہا ہوں یہاں پہ اشارتاً, کا مولا کیوں نہیں مار سکا, اسے کیوں طاقت نہیں ملی کہ موسیٰ کو مارے؟ تو امام نے فرمایا معصوم کا قاتل وہ ہوتا ہے جس کا شجرہ خراب ہو. فرعون کے ماں باپ میں شادی ہوئی تھی, اب جہاں جہاں معصوم کا قاتل دیکھو سمجھ جاؤ ماں کا کردار. میں اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گا جو میرا تخت الٹنے والا. اور کون خبر دے کے گیا تھا؟ جناب یوسف. نہیں اس کو پورا پڑھو تو میں بہت زیادہ لوں گا. تاریخ سنے کے پھر جناب یوسف نے کہا جب وہ عزیز مصر بنے, کہا ابھی تو میں عزیز مصر ہوں,
اسی مصر کا فرعون بادشاہ بن جائے گا. اور اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا. کب بنی اسرائیل کے بچوں کو مارے گا, بیٹیوں کو زندہ رکھے گا, تو اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا جس کا نام ہوگا موسیٰ. وہ فرعون کا تخت الٹ دے گا. جناب یوسف 12 بھائی تھے, جناب یوسف سمیت. بنیامین سب سے چھوٹے. ایک بھائی کا نام تھا لاوی, بائبل میں ہے لیوی, انگریزی میں لیوی کہتے ہیں, عربی میں لاوی. توجہ. تو جناب یوسف نے کہا میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے اللہ نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا. تو ان کی اپنی نسل سے نہیں. یہ اصول بھی سن لیجئے, میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, کسی حدیث میں نہیں پڑھا, خود اخذ کیا, گھڑا نہیں ہے, اخذ کیا ہے. جن کو لگے تو بولیے گا, نہیں تو خاموش بیٹھے رہیے گا. تو اب جناب یوسف نے کہا میری نسل سے نہیں, وہ نبی ہے, میری نسل میں نہیں آئے گا, میرے بھائی لاوی کی نسل میں اللہ ایک نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا. تو میں نے اصول اخذ کیا, سارے بھائیوں نے, ایک بنیامین کو چھوڑ کے 9 بھائیوں نے, 12 بھائی تھے, ایک جناب یوسف, ایک بنیامین. بنیامین گھر پہ یوسف کو کنویں میں ڈال رہے ہیں. 10 نہیں 9 بھائی. ایک تھا لاوی, وہ بار بار کہتا مت مارو. اب گیا مطلب نہیں ہے. میں نے کہا کہ اصول میں نے خود اخذ کیا, نجف میں پڑھ کے آیا ہوا بھی بتا کے. علماء نے کہا تمہارا اجتہاد قبول ہے. میں نے اخذ کیا خود پیش کر رہا ہوں, کسی تفسیر میں نہیں پڑھا, کسی حدیث میں نہیں پڑھا, کسی کتاب میں نہیں دیکھا, اصول اخذ کیا, پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو جناب یوسف نے کہا فرعون آئیں گے, ایک کے بعد ایک فرعون آتے رہیں گے, بڑے ظلم کریں گے. آخری فرعون رمیز نام ہوگا, تمہارے بیٹوں کو مارے گا, بیٹیوں کو زندہ رکھے گا. اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی بھیجے گا, نام موسیٰ ہوگا, تمہیں بچائے گا فرعون کے شر سے, فرعون کو غارت کر دے گا. تو میں نے اصول یہ اخذ کیا کہ جناب یوسف کی اپنی نسل میں نبی نہیں آیا, جناب لاوی کی نسل میں. جب ایک بھائی نے کہا اقتلوہ, قتل کر دو, انہوں نے کہا مت مارو, بھائی ہے. ایک نے کہا قرآن ہے, احرقوہ, آگ لگا دو, کہا نہیں آگ نہ لگاؤ, ہمارا بھائی ہے. ایک نے کہا کنویں میں ڈال دو, کہا ٹھیک ہے کنویں میں ڈال دو, بچ تو جائے گا. تو جناب لاوی کو جناب یوسف سے محبت تھی, جناب لاوی کو اللہ کے نبی سے محبت تھی, اللہ کے نبی سے محبت تھی. تو اللہ نے کہا یوسف سارے بنی اسرائیل کو بتا دو کہ موسیٰ کو میں نے لاوی کی نسل میں رکھا, جو اللہ کے نبی سے محبت کرے اللہ اس کی نسل میں اپنا نبی یا امام معصوم بھیجتا ہے. لاوی نے یوسف سے محبت کی, اللہ نے ان کی نسل میں موسیٰ کو رکھا. حضرت ابو طالب نے رسول اللہ میری اپنی محنت ہے, بولیے گا اگر بالکل لگیے گا. تو اللہ نے اصول یہ بنایا, جو میرے نبی سے محبت کرے گا میں اس کی نسل میں معصوم رکھوں گا, نبی کو بچانے والا رکھوں گا, امتوں کو بچانے والا رکھوں گا. تو جناب آپ کہہ سکتے ہیں جناب لاوی کی نسل میں ایک موسیٰ, جناب ابو طالب کی نسل میں 12 امام. تو اللہ کا دوسرا اصول یہ ہے, جتنی بڑی قربانی اتنی بڑی رضا. پہلی مجلس کے ذہن میں ہو. اور جناب لاوی نے جتنی محبت کی تھی جناب یوسف سے, جتنی قربانیاں کی تھی, اللہ نے اتنے نبی وہاں رکھے, اور جتنی قربانیاں جناب ابو طالب نے دی تھی اللہ نے اتنے امام ان کی نسل میں رکھے. اگر بات پہنچ گئی, یہی قرآن کی آیت ہے, حل جزاء احسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ کبھی بھی کسی کا احسان نہیں رکھتا,
کسی کی نیکی کی جزا دیتا ہے. آئیے ذرا جو اصول پیش کر رہا تھا مکمل کر دو بات کو. ہے مجمع ہو گیا. پہلانے کے نام یہاں جناب یوسف کو محبت تھی, جناب لابی کو محبت تھی جناب یوسف سے. اللہ نے ان کی نسل میں جناب موسیٰ پر آ گئے. جناب موسیٰ فرعون کوشش کرتا رہا کہ نہیں موسیٰ پیدا نہ ہو. 70,000 بچے مار دیے. اللہ نے کہا کہ ہمیں بھی ضد ہے کہ موسیٰ پیدا ہو. نمرود جناب ابراہیم کا دشمن تھا, ایسے ہی وہ کہتا تھا میں ابراہیم کو پیدا نہیں ہونے دوں گا. تو جب پوچھا نا چلے امام سے کبھی آپ کی جد رسول خدا فرما گئے کہ ساری دنیا میں ظلم و جور بڑھ جائے گا اور اللہ میرا ایک 12واں لال بھیجے گا, وہ ساری دنیا کے ظالموں کے تخت الٹ دے گا. تو جب وہ دنیا میں احکام والا, جب ہمیں پتا ہے تو سب کو پتا ہے, تو سارے ظالم کوشش کریں گے کہ انہیں دنیا میں نہ آنے دیں. کہا جس طرح جناب ابراہیم کہ والدہ جب ان سے حاملہ تھی تو ہمیں چھپا ہوا تھا جناب موسیٰ, کیسی طرح سے کبھی آثار نظر نہیں آگی. مجھے پورا پڑھنا کہ اللہ اپنے امام کو پردوں میں رکھے گا. اس زمانے کے سارے فرعون دیکھتے رہیں گے اور اللہ کی حجت آ جائے گی. سارے فرعون, سارے, چاہے اس سرزمین کے ہوں, اس سے اگر پھر جناب بتائیے مجھ سے بتانے کے نام جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ہاں ہم تھا کسی کو معلوم نہیں. جناب موسیٰ کی ولادت ہو گئی. جب ولادت ہوئی تو ایک مرتبہ اللہ نے وحی نازل کی. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, قرآن کی آیت ہے. ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. کیا وحی نازل کی؟ انہیں تابوت میں رکھ کے بہا دیجیے. آپ نے سنا ہوگا تابوت سکینہ, بنی اسرائیل بہت زیادہ مانگتے ہیں. جانتے ہو کیا ہے؟ یہ وہی تابوت ہے جس میں جناب موسیٰ کی ماں نے جناب موسیٰ کو رکھ کے بہا دیا. بنی اسرائیل اس تابوت کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں. اور جب جناب موسیٰ آنے لگے تو اپنے عصا کو اسی میں رکھا, اپنے امامے کو وہیں رکھا, اپنی ابا کو اسی میں رکھا. بنی اسرائیل نے کہا اب تو موسیٰ نے بھی قائم کر دی. اب پتہ چلا یہ تبرکات کو ماننا بدعت نہیں ہے. لوگ ہیں چلتے رہیے گا. تو جناب موسیٰ کی والدہ کو تابوت میں رکھا اور بہا دیا. جب بہا دیا تو جناب موسیٰ کی والدہ نے فوراً تابوت میں رکھا. پروردگارا تیرا حکم تھا موسیٰ کو تابوت میں رکھو, بہا دو. میں نے بہا دیا. میں ماں ہوں, میرا دل نہیں مانتا, تیری خاطر ایسا کیا. لوگ ہیں میرا موضوع ذہن میں ہے نا, اللہ کبھی مشرک کافر سے اپنا کام نہیں لیتا. اللہ نے جناب موسیٰ کی والدہ پہ وحی نازل کی, اے موسیٰ ان سراتو ہی لے, اور ہم آپ کے پاس پلٹا دیں گے. اور کیا کریں گے؟ اور جب یہ پلٹ کے آئے گا نا, یکون من المرسلین, یہ اللہ کے مرسلین میں ہوگا. واپس نہیں آئے گا, صرف رسول بن کے آئے گا. ہم نے اسے رسول بنا کے بھیجا ہے, یہ رسالت کے ساتھ آئے گا. اے موسیٰ کی ماں, آپ نے بہا دیا ہماری خاطر, ہم پلٹائیں گے, آپ کے پاس عزت کے ساتھ آئے گا. جملہ سن لیجئے, ہاتھ جوڑ کے پیش کرتا ہوں بہت معذرت کے ساتھ, کیونکہ بات پاکستان میں جا رہی ہے, پوری دنیا میں جا رہی ہے. جملہ پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں پہ وحی نازل کی. نہ جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے آپ کو نیل میں گرانے کی کوشش کی, نہ خودکشی کی کوشش کی. جناب موسیٰ کی ماں نہ نبی تھی, نہ رسول تھی, نہ امام تھی. جب وحی آئی تو نہ ڈری, نہ بخار ہوا, نہ اپنے آپ کو گرانے کی, پہاڑ سے گرانے کی. پہنچ گئے آپ تو دنیا میں اکیلے نہیں پڑھیے, چوتھی کلاس کی کتاب دوبارہ پڑھ لیجیے گا. اللہ سرور کائنات اپنے آپ کو غار حرا سے گرانے کی کوشش کی, بخار ہو گیا, گھر میں آئے, جناب خدیجہ سے کہا بخار ہو گیا, کوئی مجھے مخلوق نظر آ رہی ہے. زور سے سینے سے لگا کے بار بار کہتے ہیں اقرا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے. جناب خدیجہ نے کہا میرا ماموزاد بھائی ہے ورقہ بن نوفل, اس کے پاس لے چلتی ہوں, وہ عیسائیوں کا پادری ہے, عالم دین ہے, وہ بتائے گا. اب مدینہ العلم کو کر کے بتائیں گے.
کا میں تمہیں سب کہہ رہا ہوں. فیضان گرامی ہمارا ایمان ویسا ہونا چاہیے جیسا اللہ نے بتایا. جناب موسیٰ کی ماں پہ وحی آئی جو نہ نبی ہے نہ رسول ہے، نہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی اور نہ ہی اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی، نہ دریا میں گرانے کی کوشش کی. بڑے اعتماد کے ساتھ پروردگار تیرا حکم، میں نے موسیٰ کو بہا دیا. توجہ، اللہ نے فوراً کہا ہم ان کو پلٹائیں گے رسول اور آپ ہی کی گود میں پلے گا. اب جناب موسیٰ کی ماں نہیں سمجھ رہی میرے پاس کیسے پلے گا جب میں نے بہا دیا. پروردگار تیرا قول ہے، تو نے وحی نازل کی ہے، ہمیں تجھ پہ ایمان ہے. اللہ نے کہا جب ہم نے وعدہ کر دیا پلٹا دیں گے. اب جناب موسیٰ کی ماں نے تابوت میں رکھے بہا تو دیا، دونوں ہاتھ سینے پہ رکھے، آنسو بہنے لگے. ساتھ میں جناب موسیٰ کی بہن پڑی جی نام تھا کلثوم. اگر آپ اٹھا کے دیکھیے قرآن کریم کے اندر ہے. ایک مرتبہ جناب کلثوم نے ماں کو دیکھا، کہا مادر گرامی کیا بات ہے، بہت پریشان ہے. کہا میں نے بیٹا بہا دیا، ایسا میں نے بچہ بھی نہیں دیکھا تو اس لیے میرا دل تڑپ رہا ہے، اللہ کے حکم پہ کیا. کہا ماں اگر آپ کہیں میں بچے کے ساتھ ساتھ جاؤں، بھائی کے ساتھ ساتھ جاؤں. اللہ کو بھائیوں کے ساتھ بہنوں کا جانا اگر کہاں سے گیا میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو. تو کتنی بہنیں ساتھ گئی، کہا چلی جائیے. تو فوراً جناب موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ ساتھ چل رہی ہے اس تابوت کے. نیل میں تابوت بہ رہا ہے، وہ ساتھ ساتھ آ رہی. اچانک جناب موسیٰ کی بہن نے دیکھا تابوت فرعون کے محل میں چلا گیا. کہا پروردگار تو نے میری ماں سے وعدہ کیا کہ تو پلٹائے گا، اس کی زندگی چاہیے. جیسے تابوت اندر گیا جناب موسیٰ کی بہن دیکھ رہی ہے کیا ہوتا. میں نے کیا کہا تھا، اللہ کبھی مشرک و کافر سے کام نہیں لیتے. تو اللہ نے کیا کیا، فرعون ہی کے دربار میں بولے گا میرا موسیٰ نہیں مجمع. وہ فرعون جو کہہ رہا ہے میں قتل کر دوں گا، اللہ کہہ رہا ہے تیرے ہی دربار میں میں اپنے موسیٰ کو پروان چڑھاؤں گا. مار سکتا ہے تو مار کے دکھا. بعد میں امام مکے ہی سے آئیں گے، روک سکتے ہو تو میں نے اصول جو بتایا ہے میں اسی پہ قائم ہوں کہ اللہ نے اصول یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کبھی مشرک و کافر سے کام نہیں لیتے. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، جس طرح سے آپ میری حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. میرا اپنا مضمون ہے، میری اپنی محنت ہوتی ہے قرآن سے، تفسیر سے، حدیث سے، معصوم کے فرمان سے، تاریخ سے، رجال سے، علم کلام سے، مسجد سے، تمام علوم سے سارے مطالب کو جوڑ کے منبر پہ پیش کرتا ہوں. اگر چلتے رہیے گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ نے اصول یہ دیا نا کافر اور مشرک سے کام نہیں ہوگا. فرعون ہے کافر، فرعون ہے مشرک، خدائی کا دعویٰ کرنے والا. انا ربکم الاعلی کہہ رہا میں ہی تمہارا خدا ہوں. اللہ نے کہا موسیٰ بھی اسی محل میں پلے گا، لیکن میں مشرک و کافر سے کام نہیں لیتا. اب سمجھ میں آیا اللہ نے ایک مومنہ کو کیوں فرعون کی زوجہ بنایا. ایک مومنہ کیوں فرعون کی زوجہ بنی، نام حضرت آسیہ. تو اللہ کئی مرتبہ اپنے کاموں کے لیے کسی نبی کی زوجہ کبھی نبی کی زوجہ بھی ایسی ہو سکتی جو نبی کے مطابق نہ ہو، جیسے جناب نوح کی، جیسے جناب لوط کی. اور کبھی کوئی مومنہ ہو سکتی ہے جو فرعون کے گھر چلی جائے، لیکن پھر اللہ کہے گا اے آسیہ دنیا میں آپ کو فرعون کی زوجیت کی وجہ سے آخرت میں محمد ملیں گے. معصوم کا فرمان ہے نا کہ جنت فردوس میں جناب خدیجہ کے پاس جناب آسیہ بھی ہوں گی کہ جناب آسیہ نے دنیا میں جہنم دیکھی کیا اور آخر میں کیا شہید کر دیا. فرعون نے شہید کر دیا، سر میں ان کے پتھر مارا صرف اس لیے کہ ساری زندگی موسیٰ کا ساتھ نہیں کریں میری بیوی ہو کے. کہا میں نے موسیٰ کا ساتھ نہیں دیا، میں نے اللہ کا ساتھ دیا. سمجھ تو رہے یہ الہی نظام ہے، اصول پیش کر رہا ہوں. تو اللہ کبھی بھی مشرک و کافر سے اپنا کام نہیں لیتا. کیا کیا جناب آسیہ کو سی
جناب آسیہ کو اسی محل میں فرعون کے جیسے ہی جناب آسیہ نے دیکھا تابوت آ رہا تو کنیزیں پاس میں تھیں. جناب آسیہ اپنے ہی محل کے وہاں پہ غسل کر رہی ہیں, لباس کے ساتھ اور ساری کنیزیں کا یہ تابوت کیا, کسی کنیزے کا کھول کے دیکھو. اس کنیز نے تابوت کھولا, اس میں بچہ. جناب آسیہ لا ولد تھی, ان کی اولاد نہیں تھی. انہوں نے کہا دکھاؤ بچہ کیسا ہے. اللہ نے ایک ہی لہجے میں جناب آسیہ کے دل میں جناب موسیٰ کی محبت اتار دی. پتہ نہیں لوگ ہیں نہیں, ایک لہجے میں محبت اتار دی. وہ ماں نہیں تھی, نہیں ہے مجمع, توجہ, وہ ماں نہیں ہے. اللہ نے ان کے دل میں محبت اتار دی. بھائی ماں کو قدرتی محبت ہوتی ہے, غیر عورت کو نہیں. جناب آسیہ نے دیکھا کہ لاؤ یہ بچہ مجھے دے دو, اسے میں پالوں گی, میرے اولاد نہیں, اللہ نے بھیجا ہے. آغوش میں لیا, چومنا شروع کیا, پیار کیا, اور ایک مرتبہ کا فرعون ہمارے اولاد نہیں ہے, ہم اس بچے کو پالیں گے, بچہ بڑا پیارا. فرعون نے کہا مجھے دکھاؤ. جیسے ہی آغوش میں لیا جناب موسیٰ نے جناب موسیٰ نے تھپڑ نصیب کیا. فرعون نے فوراً کہا بچے کو کیسے پتا میں فرعون ہوں؟ اتنے لوگوں نے بچے کو گود میں لیا, اس نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ اسے کیا پتا میں کون ہوں؟ یہ بچہ مجھے عام بچہ نہیں لگتا. پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں. توجہ, فرعون جناب موسیٰ کو پہلے ہی دن دیکھ کے پہچان گیا یہ عام بچہ نہیں ہے, کافر تھا, مشرک تھا, لیکن پھر بھی پہچان گیا یہ موسیٰ عام بچہ نہیں, موسیٰ ایسے ہے. سوچو علی, میں نے کہا تھا کہ موضوع مکمل کر. کوئی پریشانی تو نہیں ہے, لگنا ایسا رکھ میرے ساتھ. وہ کہہ رہے ہیں 2 گھنٹے کے بعد میں پکڑ لیجیے گا. وجہ کہ نامی پیش کر رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. فرعون نے فوراً کہا یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے, اس کا چہرہ عام نہیں ہے, چہرے پہ نور عام نہیں ہے, ذرا بلاؤ ماہرین کو. تو سارے ماہرین جمع ہوئے, وہ نجومی آئے. کبھی اگر یہ عام بچہ ہے نا تو ایک طرف رکھو آنکھ, دوسری طرف رکھو سونا. عام بچہ ہے تو آنکھ کی طرف جائے گا, اور اگر خاص بچہ ہے تو سونے کی طرف. تو دونوں طرف سے سونا اور آنکھ رکھتے کہ فرعون نے کہا بات دل کو لگتی ہے. جناب موسیٰ کو رکھا. جناب جبرائیل نازل کا موسیٰ تمہیں پروردگار ہے, سونے کو چھوڑ دیں, انگارہ زبان پہ رکھ لے. اب سمجھ میں آیا جناب موسیٰ نے کیوں کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا سینہ کشادہ کر دے, امر کو آسان کر دے, زبان کی گرہ کھول دے, کیونکہ بچپنے میں انگارہ زبان پہ رکھا تھا. اللہ نے کہا موسیٰ یہ تقیہ ہے, نہیں ہے مجمع. یہ عملی تقیہ. کہا آپ انگارہ بس میں نے تمام کر دیا. اور یہاں جناب آسیہ نے کہا بس اب کیونکہ فرعون نے بھی کہہ دیا, ماہرین نے کہہ دیا یہ بچہ وہ نہیں ہے جو مارے گا. اب ماہرین کو دھوکہ ہو گیا نا کہ یہ بچہ انگارے سے زبان پہ رکھا, مت مارو, ذبح مت کرو. جناب آسیہ نے کہا بس میری آغوش میں دے دو. کہا بھائی اسے بچے کو دودھ پلانا ہے. تو فوراً مرد آئے, بھائیوں کو بلایا گیا, بچے کو دودھ پلاؤ. توجہ, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَنَابِعَ, ہم نے ساری دائیوں کو موسیٰ پہ حرام قرار دے دیا. کیوں؟ اللہ نے جناب موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا ہم پلٹائیں گے. اب جناب آسیہ بار بار کہیں کیا بات ہے, کسی کا دودھ کیوں نہیں پیتا, بچہ بھوکا بھی ہے. تو جناب موسیٰ کی بہن نے جناب کلثوم نے کہا میں ایک اہل بیت کو جانتی ہوں, جس کا یہ بچہ دودھ پی لے گا. اگر کہیں
جناب ایسا نے کہا جلدی بلا کے لے کیا. جب اور کہا اماں موسیٰ فرعون کے محل میں چلا گیا. جناب موسیٰ کی ماں نے دل پکڑ لیا. کہا پروردگار تو نے تو وعدہ کیا تھا بچائے گا. جناب کلثوم نے کہا اللہ نے بچا لیا. حضرت آسیہ نے گود لے لیا. پھر کہا کسی کا دودھ نہیں پی رہے موسیٰ, آپ کو بلایا ہے. جناب موسیٰ کی والدہ آئی, آنے کے بعد آغوش میں لیا. ان کے منہ سے پھر ماں جی فی بدی نکل گیا, تیری ماں تیرے پہ قربان. اب جناب آسیہ نے پوچھا کیا کہہ رہی ہیں؟ کیا اس کی ماں اس پہ قربان؟ اسی کو تو تقیہ کہتے ہیں. میں پورا دین پیش کر رہا ہوں. سلامت ہے آپ, سلامت ہے میں آپ کی سلامتی کے لیے پیش کر رہا ہوں. 5 سے 10 منٹ کی زحمت کو مسائل. فرمانے جانے گا بس اللہ نے کہا ہے موسیٰ کی ماں ہم نے وعدہ کیا تھا, ہم نے پلٹا دیا. تو یہاں تک ہے کہ اللہ کبھی کافر و مشرک سے کام, اللہ کافر و مشرک سے کام نہیں لیتا. ایک چھوٹے سے نبی کو پالنا تھا,